آج ہم اقبال کو سمجھیں گے. چاہے اقبال کا سوال کئی پیپر میں آ سکتا ہے, ایسے میں آ سکتا ہے, نمبر 2 پولیٹیکل سائنس میں آتا ہے, اور پاکستان افیئر میں. تو اب آپ کو یہ بہت ہی 3 جگہ ہی آتا ہے, تو اقبال کو آج سمجھ لیتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں. سب سے پہلے سمجھتے ہیں اقبال کیا تھا. اقبال کی پاس, اقبال ایک پوئٹ ہے, شاعر ہے, شاعر مشرق, یس نو, پولیٹیشین ہے, سیاستدان بھی ہے, مسلم لیگ کے اندر تھے وہ, فلاسفر ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی تھی جرمنی سے, لائر ہے, انگلینڈ سے اس نے بیرسٹر کا امتحان پاس کیا. کہاں سے کیا؟ لنکنز ان سے کیا, یہیں سے جیسے جینا نے پڑھا ہے, جینا نے بھی لنکنز ان سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور رائٹر بھی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, کیا کتاب کا نام ہے؟ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس, ٹھیک ہے, ROIT ہے, ROIT, ٹھیک ہے. کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ ROIT ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس, ٹھیک ہے. اس لیے رائٹر بھی ہے یہ, ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس. 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں مر گئے, ٹھیک ہے. کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ قائد اعظم سے یہ 1 سال عمر میں چھوٹے ہیں. قائد اعظم پیدا ہوئے 1876 میں, تو قائد اعظم 1 سال بڑے ہیں ان سے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کوڈ یاد کرنا ہے, تو آپ کو اقبال سمجھ میں آ جائے گا. بی میں کیا؟ مرد مومن. مرد مومن کا کانسیپٹ جو ہے اردو کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا. اقبال نے مرد مومن کا کانسیپٹ شاعری کے انداز میں, یہ پورا اس کا کتاب ہے, پڑھیے گا اگر آپ کو اتفاق ہو, مرد مومن پہ شاعری کے انداز میں اسے سکھایا کہ مرد مومن ہوتا کون ہے. مرد مومن وہ نہیں ہوتا جس کو ہم مرد مومن کہتے ہیں. جس میں نے ابھی بتایا کہ آج کا مرد مومن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پورنوگرافی میں, گندی فلمیں دیکھنے میں, انٹرنیٹ پہ سب سے ٹاپ پہ کون ہے؟ پاکستان. دوسرے نمبر پہ ایجپٹ, تیسرے نمبر پہ ایران, چوتھے نمبر پہ موروکو, پانچویں نمبر پہ سعودیہ, چھٹے نمبر پہ ترکی. یہ مرد مومن ہے ہم. اقبال دوبارہ زندہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دوبارہ مرد مومن بنائے. ہم اب ہٹ گئے. اقبال نے اس زمانے کے لوگوں کی حالت بہت خراب تھی, انگریزوں کے چکروں میں خراب ہو رہے تھے. اقبال نے مرد مومن کا کانسیپٹ دیا, اس وقت کے لوگوں کو بدلا, اس وقت کے لوگوں کو بتایا تم مسلمان ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تمہارے آباء و اجداد نے سائنس پہ کام کیا ہے. اقبال کا شعر ہے, سائنس واز ناٹ براٹ انٹو بینگ, سائنس واز ناٹ براٹ انٹو بینگ بائی ویسٹ. سائنس کو ویسٹ نے, یورپ نے پیدا نہیں کیا, انگریز نے پیدا نہیں کیا. پھر کہتا ہے اٹ از مسلم, مسلمانوں نے پیدا کیا ہے. اف یو پونڈر, اگر تم سوچو, اٹ از مسلم. اف یو پونڈر, اف اٹ از مسلم, اف یو پونڈر, اٹ از مسلم ہو گیو اٹ لائف. یعنی مسلمانوں نے اس کو زندگی اور برتھ دی ہے. پھر کہتا ہے کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں, تو ہوتا ہے دل سے پارا. ہماری کتابیں سائنٹیفک لٹریچر یورپ میں پڑھی جاتی ہیں, ہم نہیں پڑھتے اپنی کتابوں کو. البیرونی کون تھا؟ مسلمان سائنٹسٹ, بہت بڑا, جس کو نیوٹن نے کاپی کیا. فرسٹ لا, سیکنڈ لا, تھرڈ لا آف موشن آپ نیوٹن کے نام سے جانتے, البیرونی کے نام سے نہیں جانتے. لیکن اصل کون ہے؟ البیرونی ہے. ابن باجہ سائنٹیفک میں, الجزیری انجینئرنگ میں, امام جعفر صادق بہترین فلسفی اینڈ بہترین سائنس, حضرت علی بہترین سائنس جیولوجی. حضرت علی نے خود کہا ہے I know the path of earth, I know the path of space more than the path of earth. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, کیونکہ ان کے لیے نبی پاک نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابوہا. آئے سمجھیں؟ تو مرد مومن یہ تھے. تو ہم نے مرد مومن, اقبال نے ہمیں بتایا. آج ہمارے ٹیچرز یہ ہمیں نہیں پڑھاتے کہ مرد مومن ہے کیا. مرد مومن سائنٹسٹ ہے, مرد مومن خلفاء راشدین ہے, مرد مومن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا تھے وہ لوگ؟ آپ پوری سائنس دیکھ لو, ساری سائنس, جیولوجی, باٹنی, زولوجی, کیا نام ہے, فزکس, کیمسٹری, انتھروپولوجی, سوشیولوجی, اٹھا کے دیکھو, سب میں سب سے زیادہ کام کس کا؟ مسلمانوں کا. آج مسلمان بیٹھا ہوا ہے بیکار, کیونکہ مرد مومن ختم ہو گیا اس کے اندر. وہ دوبارہ چاہیے. یہ اقبال نے اس زمانے میں پیدا کیا. دیکھو ریولوشن آیا, پاکستان بن گیا. انقلاب. تو انقلاب کے آنے کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.
یہ اقبال نے مرد مومن بتایا. خودی کا کانسیپٹ اقبال نے دیا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں تیری رضا نہیں لکھوں گا, میں تیری لائف نہیں لکھوں گا, بندے تو مجھے بتا میں تیری لائف کیا چاہتا ہوں. تمہاری چوائس اللہ میں کہے گا وہی لائف ہے. یہ وجہ جن کی خودی پہ آ جاتا ہے, خوددار ہو جاتے ہیں, اور وہ جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے. خدائی وہ کرتی ہے جو بندہ سوچتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ حضرت علی نے جب خیبر کا در اٹھایا ہے, اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کیسے اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے چاہا کہ میں دروازہ اکھیڑ کے راستہ بناؤں, تو اللہ میں نے مدد کی, میں نے اللہ کی مدد سے یہ کام کیا. اگر اللہ کی مدد دی تھی خیبر کا دروازہ 40 پہلوان نہیں اٹھا سکتے, 2 انگلیوں سے نکال دیا تھا. اس دروازے کے اوپر لشکر کو اٹھایا, پورے لشکر کو اٹھایا گھوڑوں کے ساتھ, یہ اٹھا کے دوسرے راستے پہ پہنچا دیا. بیچ میں راستہ نہیں تھا, تو حضرت علی بیچ میں دروازہ لے کے کھڑے ہو گئے. دروازہ بھاری, لشکر بھاری, گھوڑے, برج بن گئے. ادھر سے اٹھاتے تھے ادھر جاتے تھے. کیسے؟ ارادہ کیا, خدا نے طاقت دے دی. خودداری کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. پاکستان مقروض ہے. کتنا مقروض ہے؟ 128 ارب بلین ڈالر کا مقروض ہے. کیوں مقروض ہے؟ کیونکہ خودداری نہیں ہے. اقبال نے ہمارے اس زمانے میں لوگوں کے اندر خودداری پیدا کی. اقبال کو اسلامک کانسیپٹ جو اردو میں پہلی دفعہ اچھے طریقے سے لکھے گئے, وہ اقبال کی کتاب تھی جس کا نام تھا ROIT. کیا؟ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس. لوگوں کو پتہ لگی. سمجھ میں آیا؟ یہ جو سمجھ میں آیا, اصل مسلمان اقبال نے بتایا ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. بہت کارنامے ہیں. اس لیے اچھا, اس کے بعد اس نے نیشنلزم کو اپوز کیا. یعنی یہ 1 کنٹری کا قائل نہیں تھا, کہتا تھا 2 کنٹری ہونی چاہیے, مسلمان الگ ہندو الگ, تاکہ وہ اپنے الگ کام کریں اپنے مذہب سے حساب سے, اور ہم الگ کریں. اقبال ہندوازم کے خلاف نہیں تھا, کہ ہندوؤں کے سے نفرت نہیں کرتا تھا. وہ کہتے تھے ان کو الگ الگ ہونا چاہیے, ان کا دین ان کا ہے, وہ اپنے دین میں خوش رہیں, ہم اپنے دین میں خوش رہیں. اقبال ریڈیکل نہیں تھا. جناح صاحب نے اس کو لقب دیا سیر, SEER, ایس جبلی آر. سیر کا مطلب ہے ایسا آدمی جو آگے دیکھ رہا ہو, پیچھے نہیں, آگے. تو بہت بڑا لقب ہے. جناح چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر جناح کسی کو یہ لقب دے رہے ہیں تو اس کے لیے اقبال کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. پھر اسلام کانسیپٹ یہ ہے کرسچینٹی کا, ہندوازم کا, سیکولر, کہ سیاست کو ریلیجن میں نہیں ہونا چاہیے. اقبال نے کہا نہیں, ریلیجن کو اور سیاست کی دونوں ایک ہی چیزیں, ان کو الگ نہ کرو. اور کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر مذہب بھی تھے اور لیڈر بھی تھے. سیاست اور ریلیجن جڑا ہوا تھا خلفاء راشدین کے زمانے میں. ٹھیک ہے, آج بھی دیکھو لو ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں, اسلام ٹچ دو, اسلام ٹچ. یہ ملا فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. غلط. اقبال نے ایسا نہیں کہا تھا جو آج کل کا ملا کر رہا ہے, کہ جو اسلامی ٹچ کر کے بے وقوف بنا دیتا ہے. اقبال کہتا تھا ریئل اسلامک لیڈر ہو اور ریئل آپ پولیٹکس کریں. ریلیجن کا سیپریشن آف چرچ, سیپریشن آف چرچ یعنی مطلب کیا, مذہب کو سیپریٹ کرو سیاست سے. سیپریشن آف چرچ ود پولیٹکس, یہ کس کا نعرہ ہے؟ یورپ کا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ سیکولر ہے, کرسچن نہیں ہے. انڈیا سیکولر ہے, کرسچن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیپریشن آف چرچ ود ریلیجن, ریلیجن سے اس کو الگ کرو. وہ کہتے ہیں کبھی بھی ریلیجس لیڈر کو کبھی بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں بنائیں گے. دیکھ لو کوئی صدر ان کا مولوی نہیں آیا, جارج واشنگٹن سے لے کے جو بائیڈن تک. سمجھ آ گیا؟ جب بھی مذہب کا کوئی آدمی آئے گا, ان کا خیال یہ ہے کہ واقعی فساد پھیلائے گا, دوسرے مذہب کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے انہوں نے کیا کیا, الگ کر دیا. پہلے زمانے میں, آج سے بہت سال پہلے, 500 700 800 سال پہلے, جو یہ تھے چرچ تھا, اس کا جو فادر ہوتا تھا وہ حکومت کرتا تھا اور وہ غلط فیصلے کیا کرتا تھا. اس لیے انگریزوں نے تنگ آ کے, ہندوؤں نے تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ نکال دو ان کو. تو اب انگریز جتنے ہیں کرسچنز, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں, سیاست کو ریلیجن سے الگ کرو. سیاسی کرسچن یہ کہتے ہیں, دنیا یہ کہتی ہے, اقبال نے یہ نہیں کہا.
मुझसे पूछे मेरा ओपिनियन क्या है, मैं खामोश रहूंगा. आप कहेंगे सर मजहब को और सियासत को जोड़ दें, तो मैं कह रहा हूं मैं खामोश रहूंगा, मैं नहीं बोल सकता, कि मैं दोनों किताबें पढ़ के कंफ्यूज हूं कि किस तरफ जाऊं. क्योंकि मैं देखता हूं जहां मजहबी लीडर आते हैं वो कुछ जुनून कैफियत आती है उनमें, ठीक है ना. मजहब 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 बहुत करते हैं, उससे क्या होता है दूसरे मजहबों को नुकसान पहुंचाते हैं. इकबाल ये मना कर रहा है, इकबाल कह रहा है मजहबी वो नहीं है. हजरत उमर के जमाने में यहूदी ईसाई ज्यादा खुश थे, हजरत अली के जमाने में यहूदी ईसाई ज्यादा खुश थे. मजहब ये नहीं है, इस्लाम का मतलब है मैं आपके सबको, मैं मुसलमान लीडर आ जाऊं और आके सारे क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को मुसलमान करना शुरू कर दूं, तलवार लेके खड़ा हो जाऊं. ये नहीं है इस्लाम. इस्लाम का गलत कॉन्सेप्ट मत पढ़ो. पहले किताब पढ़ लो, रिलीजियस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स, उसके बाद तुम इस्लाम सही समझोगे. यस नो? इस्लाम ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं. सही है. हजरत अली का दौर है, हजरत अली खलीफा है, एक फैसले में जज हजरत अली खलीफा है, उनका दौर है. ये एक यहूदी है जो हजरत अली के सिक्की जो जरा होती है जो जंग लड़ते हैं सीने पे पहनते हैं लोहे का, वो चोरी कर लेता है एक यहूदी, और हजरत अली मुकदमे होता है हजरत अली का, और जज हजरत अली के खिलाफ फैसला देता है. खलीफा वक्त बड़ा है, जज बड़ा है, जज बड़ा है. यह है इस्लाम. हमारे यहां क्या है, खलीफा बड़ा है जज छोटा है. नहीं, जज बड़ा है खलीफा छोटा है. और खलीफा के खिलाफ फैसला कौन कर रहा है, जज, और यहूदी जीत रहा है. यहूदी को जब बाद में पता लगा कि ये खलीफा है, फिर भी हार गया. जज से कहा तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा डर क्या है, सबूत नहीं अली के पास, इसलिए मैंने फैसला तुम्हारे हक में किया. उसने कहा नहीं, अगर ये बात है तो मैं सच बोलूं, मैंने चोरी की थी, ये अली की है, मैं आज कलमा पढ़ता हूं. लोग इंप्रेस होते हैं इन चीजों से, वो मुसलमान हो गया. तो यार देखो, आया समझ में? इस्लाम एंड रिलीजन, हजरत अली का कौल है कुफ्र का निजाम रह सकता है, जुल्म का नहीं. और समझ में? तो इस्लाम और रिलीजन एक को अलहदा नहीं करें. अगर आप खुलफा राशिदीन की बात करें, वो इस्लाम में मानता हूं. आजकल को जो मुसलमान लीडर बनता है वो तो जुल्म कर रहा होता है कि क्रिश्चियन को मार दो तो सिख को मार दो, अगर ये कर रहा है तो गलत कर रहा है. इस्लाम हमने मॉडर्न बना लिया है और बड़ा फैनेटिक किस्म के हो गए हम लोग. जो मुसलमान लीडर होते हैं थोड़े गुस्से वाले होते हैं. प्लीज, इस्लाम का लीडर तो बहुत ठंडा होता है. क्लियर है नहीं? अगर पढ़े हजरत अली गुजरते हैं, पत्थर लेता है, एक आदमी मारता है और सब फट जाता है हजरत अली का. लोग पूछते अली तो मारा तुमने पत्थर? हजरत अली से पूछते क्यों मारा? क्या या अली मैं पत्थर घोड़े को मारा था, लगा आपको गया. क्यों मारा? उसने मेरी 2 बच्चियां शादी करनी है, पैसा नहीं, आप खलीफा है. हजरत अली ने कहा ठीक किया ना इसने, मैं हूं फलदार दरख्त पे पत्थर मारोगे तो फल गिरेगा, इससे पत्थर मारा है, मैं फल गिराऊंगा, इसका सब पैसे जमा करो, इसको दो. कहा या अली ये तो बदतमीजी कर रहा है, तो आपको मार रहा है, आप इसको पैसे दे रहे हैं. क्या बेटियों की शादी करनी है इसने? अगर ऐसा रिलीजन है, ऐसा लीडर है, तो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दो, बहुत अच्छा है. यस नो? जब हजरत अली की शहादत हुई, यहूदी हिंद जो थे वो रो रहे थे, क्रिश्चियन रो रहे थे. क्यों? कि यार अच्छा लीडर चला गया. बात समझ में आई? समझ में आ रही? लीडर अच्छा होना चाहिए. जिना को इंट्रोड्यूस कराया 1933 में इकबाल ने, वो एक दूसरा जिना था. एक जिना नेशनलिस्ट था, अब जिना क्या बन रहा है, पाकिस्तान बना रहा है. फिर शाहीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये इकबाल ने यूथ के लिए दिया, बच्चों के लिए दिया. नहीं तेरा नशेमन, मतलब क्या? नशेमन कहते हैं घर को. नहीं तेरा घर कसरे सुल्तानी की गुंबद पे, तेरा घर नहीं है महल, तेरा घर महल नहीं है. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तेरा घर बादशाह का घर नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर. कहां पे? पहाड़ों की चट्टानों में, यानी तकलीफों में आप खड़े हो, उसमें अगर आप चलोगे ना तो आप मजबूत हो जाओगे. और बादशाह के महल में बैठोगे तो तुम बीमार होगे, टैबलेट खाओगे, नींद की, जागने की, ताकत की, विटामिन डी खत्म हो जाएगी. नहीं तेरा नशेमन, नशेमन माने जगह. कहां पे? कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, माने महल में. तेरा घर कहां है? पहाड़ों की, किस पहाड़ों की नोकों पे, पहाड़ों की चट्टानों पे तेरा घर है. यस नो? फिर इस्लाम का, इस्लाम एक वाहिद सोल्यूशन है जो दुनिया के साथ इंसाफ कर सकता है, हिंदू के साथ, मुसलमानों के साथ, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ. अगर मुसलमान इस्लाम नाफिज हो जाए दुनिया में, वो इस्लाम जो मेरे नबी लेके आए, जो कहते हैं काले को गोरे पे फौकफियत नहीं है, हम तो ये नहीं करते.
امریکن بہت بڑی باتیں کرتے ہیں نا. امریکہ کی پڑھ لو تاریخ. امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ 1960 تک کالوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں 1860 میں ابراہم لنکن 1860 آج سے کچھ تھوڑے سال پہلے ابراہم لنکن نے کالوں کو رائٹس دیے. ایک امریکہ کا صدر آیا ابراہم لنکن, گورا تھا لیکن اس نے کالوں کو رائٹس دیے. 1860 کا مطلب کیا ہوا؟ آج سے کتنے سال پہلے؟ 200 سال پہلے. اس کا مطلب کالوں پہ ظلم ہوتا تھا. امریکہ میں بھی, ساؤتھ افریقہ میں بھی, دنیا میں. اسلام کیا کہتے ہیں؟ کالا گورا برابر ہے. اور فرق کس کا؟ اسلام کہتا ہے تقوی کا. یعنی آپ اگر سچے ہو, نیک ہو, ایماندار ہو, یہ آپ کا, اس سے آپ کی ویلیو ہے. انسان برابر ہے. یس نو. اسلام اقبال نے کہا وہ کانسیپٹ اسلام. اگر حجت الوداع کا خطبہ پڑھو تو ہم پڑھتے تھے پتہ نہیں, حجت الوداع کا خطبہ دنیا کا سب سے بہترین خطبہ ہے, تاریخ میں لکھا ہے. اور مائیکل ہارٹ نے, ایک کرسچن ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ نے, ٹاپ 100 پرسنالٹیز. اس میں نمبر 1 پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. ابھی گھر میں جا کے دیکھو, گوگل پہ دیکھو, مائیکل ہارٹ نام ہے اس کا. اور جبکہ وہ عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ کو اوپر رکھتا, اور اس نے حضرت عیسیٰ کو نمبر 2 رکھا ہے, نمبر 3. میں نہیں کہہ رہا ہوں, کتاب پڑھو, ابھی جا کے پڑھو, گوگل پہ دیکھنا. اگر غلط بولو تو کل سے پڑھاؤں گا نہیں. مائیکل ہارٹ یاد رکھنا. پھر کیا ہے, جناح جب ناراض ہو کے چلے گئے تھے 1930 میں, انہوں نے کہا میں سیاست سے دور, انہوں نے کہا میں سیاست نہیں کر سکتا, انڈیا کی سیاست میری سمجھ میں نہیں آ رہی, مطلب چھوڑ دی سیاست. تو کون کھینچ کے لایا؟ اقبال. خط لکھے جناح کو. جناح نے جب خط کا جواب نہیں دیا, پراپر جواب نہیں دے پائے, تو یہ خود چلے گئے انگلینڈ, اور جناح سے کہا آ جاؤ, چلو آؤ, لے کر آئے. تو پاکستان بنانے میں اقبال کا کارنامہ ہے, کیونکہ اقبال جناح کو کھینچ کر لائے واپس پاکستان. جناح تو چھوڑ گئے تھے, جناح انگلینڈ میں پریکٹس کر رہے تھے, بڑا گھر تھا جناح کا. پھر کیا ہوا 1916 میں جناح نے کیا کیا, ہندو اور مسلمانوں کو ایک جگہ بٹھایا, مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک جگہ کر دیا, اور جناح کو ایک لقب ملا ہندو مسلم یونٹی ایمبیسیڈر. ہندو اور مسلمانوں کی یونٹی کا یہ ایمبیسیڈر ہے, یہ لقب ملا ہے جناح کو. اقبال اس کے خلاف تھے. جناح یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہیں سے جناح اور اقبال کے راستے الگ ہو گئے تھے, اور ان کی دوستی کب ہوئی ہے؟ دوبارہ یاد رکھنا, دوبارہ دوستی ہوئی ان کی 1928 میں. کتنے سال لڑائی رہی؟ 4 اور 12 سال لڑائی رہی ہے, اختلاف رہا ہے. یس نو. پھر کیا ہوا لکھنؤ پیکٹ کے بعد؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ پھر اقبال نے ڈیمانڈ کی 1930 میں کہ مسلمانوں کی الگ سیپریٹ ملک ہونا چاہیے, اسٹیٹ ہو. اسلامک کانسیپٹس کو بہت اچھا کس نے سمجھایا؟ اقبال نے. میں نے آپ کو سمجھایا. مسلمان آئیڈینٹی ہونی چاہیے. مسلمانوں کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. ہم لوگ کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم برٹش نیشنل ہیں, برٹش کی حکومت تھی, مسلمانوں کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. اور مسلمان جب پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ملک تھے؟ آج 57 ہے, اس وقت 57 نہیں تھے. بہت برا وقت تھا مسلمانوں کا. جناح نے ایک دن کہا اگر پاکستان نہیں بنا اسلام ختم ہو رہا ہے, کیونکہ مسلمان ملک صرف کتنے تھے؟ 8-9 ملک بس. ایک ایران, ایک چھوٹا سا سعودیہ, سعودیہ بڑا ہو گیا ہے, اتنا سا سعودیہ, لبنان, یہ ترکی, سب بیمار اسلام ملک تھے. دنیا میں اسلام ختم ہو رہا تھا. ورلڈ وار ون نے 1914 میں سارے مسلمان ملکوں کو برٹش نے, رشیا نے, اسپین نے, ان سارے ملکوں نے, فرانس نے قبضہ کر لیا تھا. اسلامک ملک ختم ہو چکے تھے, ہر طرف اندھیرا تھا, ڈر لگ رہا تھا کیا ہوگا, اسلام ختم ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی نہیں تھی. اقبال نے مسلمانوں کو آئیڈینٹی دی, اٹھو مسلمانوں, دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ ریوائول کب ہوا ہے؟ اقبال کے اس کی وجہ سے مسلمانوں کا. انڈیا ایک بہت بڑا ملک تھا, آج بھی ہے, دنیا کی سب سے بڑی آبادی انڈیا ہے آج. اس وقت بھی وہاں پہ مسلمانوں کو اٹھا دیا. جب مسلمان وہاں اٹھ گئے تو پھر یہ ملک بننا شروع ہوئے, جو کیا نام ہے, لیبیا, تو سوڈان اور موراکو, الجیریا, نائجیریا, تونیزیا, یہ سارے ملک تو بعد میں بنے نا, انڈونیشیا.
उस वक्त ये मुल्क नहीं थे. अब थोड़ी देर सुनो, सोचो कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था. यस नो? फिर कहते हैं क्या है, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सर सैयद ने. सर सैयद से पहले एक मुसलमान साइंटिस्ट आया था यहां पे, अल बैरूनी, उसने दिया था, लेकिन वो खत्म हो गया था कॉन्सेप्ट. फिर दोबारा सर सैयद ने उठाया, लेकिन इकबाल ने इसको मुकम्मल कर दिया. जिना को ऐसा ख्वाब सुनाया कि जिना ख्वाब में इंप्रेस हो गए. टू नेशन थ्योरी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन. कि ये मुसलमान तक ये कहते थे कि नेशन जो है वो मजहब से नहीं होती. इकबाल ने कहा नेशन मजहब से होती है. अशरफ अली थानवी साहब ने, इतने बड़े आलिम, उन्होंने कहा कि मैंने जिना और इकबाल से समझा कि सही ये नेशन मुल्क से नहीं होती, क्या नाम है, उससे नहीं होती. यानी एक मुल्क के लिए एक कुरान पढ़े तो उसमें मूसा की कौम और फिरौन की कौम, अल्लाह ने एक जगह मूसा रहते थे और एक ही जगह फिरौन रहता था. एक जगह थी लेकिन दो कौम कहा. तो इसका मतलब हुआ कौमें इलाके से नहीं बनती, किससे बनती हैं? आइडियोलॉजी पे. नहीं आया? प्लेस सेम थी, कौमें दो थी. अल्लाह कह रहा है. तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मैंने इन इकबाल और जिना से चीज सीखी. कितने बड़े आलिम थे. फिर इकबाल किसके खिलाफ था? रेडिकल थिंकिंग, जो आजकल हमारे यहां रेडिकल थिंकिंग है. बहुत सुसाइड बॉम्बिंग है, मिसाल के तौर पे लड़कियों को पे जो जुल्म कर रहे होते हैं, हम लोग ये सब कर रहे होते हैं, जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो. नहीं, इकबाल कहते रेडिकल थिंकिंग नहीं, लिबरल मोहब्बत वाला इस्लाम. रेडिकल माने जालिम वाला इस्लाम. इकबाल कहता है नो, क्रिश्चियंस को इज्जत करो. कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ. तो क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? सूरह काफिरून पढ़ो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन. आप अब दूसरे के मजहब की इज्जत करो. अल्लाह ने कह रहा है तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो, पलट के तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे. क्या जरूरत, किसने कहा? हम गालियां देते हैं दूसरे मजहब को. वो तो वो अपने फिक़ा में शिया भी मुसलमान, सुन्नी भी मुसलमान, बरेलवी भी मुसलमान, देवबंदी भी मुसलमान, आगा खानी भी मुसलमान, एक दूसरे को फिरक़े को बुरा भला कहते हैं. फिर हम दूसरे मजहब को भी बुरा कहते हैं. समझे? ये रेडिकल थिंकिंग है. मैं सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं बरेलवी के पीछे भी नमाज पढ़ता हूं, मैं जाफरी के पीछे भी नमाज पढ़ता हूं, मैं शिया के पीछे भी नमाज पढ़ता हूं. क्यों? कि मैं बिलीव करता हूं ये सब ठीक है. मैं कभी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, कभी शिया के पीछे पढ़ रहा हूं. चर्च की मैं इज्जत करता हूं, हिंदू मंदिर की इज्जत करता हूं. हमारा काम नहीं है, हमें इंसानियत की इज्जत करनी है. हम कौन होते हैं कि किसी मजहब को गाली दें? क्यों दें? रेडिकल थिंकिंग गलत है. ये हमारे, अगर ऐसी है, अगर मजहबी बात करनी है तो हमारे उल्मा का काम है, वो बैठे आपस में वो बात करें. हमारा काम नहीं है. हमारा काम क्या है? मोहब्बत फैलाना. फिर क्या है? अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का एड्रेस, जिसमें ख्वाब इकबाल ने जिना को सुना दिया. जिना ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें इकबाल को चीफ गेस्ट बुलाया था और उसमें 1930 में उन्होंने आके ख्वाब सुनाया. इकबाल, जिना इस ख्वाब के दीवाने हो गए और फिर चले गए इंडिया छोड़ के. फिर इकबाल पकड़ के 1933 में ले आए. यस नो? और आखिरी क्या है कि मुसलमानों की अंग्रेजों ने और हिंदुओं ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ था इंडिया में. मुसलमानों का, उनकी प्रोटेक्शन नहीं थी ना, उनकी औरतों की इज्जत खतरे में थी. औरतों को उठा के कोठों में बैठा देते थे. क्या बुरा हाल था. बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे. आपको याद है बहादुर शाह जफर के नाश्ते में उन्होंने उसके बेटे की गर्दन, उसके दामाद की गर्दन काट के दी, ये नाश्ता करो. उसने बहादुर शाह जफर को, अंग्रेजों ने जुल्म किया ना, है या नहीं? तो मुसलमानों पे उनका प्रोटेक्शन, मुसलमानों की प्रोटेक्शन पे भी इकबाल ने आवाज उठाई और बड़ी सॉलिड आवाज थी इसकी. तो यह है इकबाल. अगर पेपर में इकबाल आ जाए तो क्या है? मी रोजी इज इल ट्रैप सिम ट्रैप. अब बताइए, कोड याद कर लो. अब जरूरत है इकबाल को समझने की. थैंक यू.